اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إلیہم اموالہم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 کا آخری حصہ ہے۔ گزشتہ حصے میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، بالغ ہونے سے پہلے ان کے مال ان کے حوالے مت کرو، اور فرمایا کہ ان کو آزماؤ، جب پتہ چلے کہ وہ مال کو ضائع نہیں کریں گے ان کا مال پھر ان کے حوالے کرو۔ لیکن فرمایا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی 5 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد یہ مال اس یتیم کے حوالے کیا جائے گا، وہ بالغ ہو جائے گا، وہ ہوشیار ہے، تو تم جلدی جلدی کاتے ہو اسراف کے ساتھ، وبدارن جلدی جلدی کاتے ہو ان یکبروا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائے پھر مال میں جو ہمارا تصرف ہے وہ ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ ہاں، آگے ایک ضابطہ بیان کیا، یتیم کا متولی، یتیم کی پرورش کرنے والا، وہ یا مالدار ہوگا یا غیر مالدار ہوگا، یا مستغنی ہوگا یا حاجت مند ہوگا، تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو شخص مستغنی ہو، صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا، تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ مکمل طور پر حق الخدمت کے طور پر یتیم کے مال میں سے کانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے عوض کوئی بھی چیز نہ لے۔ یہ وہ متولی، وہ نگران جو مالدار ہو۔ آگے دوسری قسم کہ یتیم کی پرورش کرنے والا آدمی غریب ہے، حاجت مند ہے، وہ جب یتیم کی پرورش کرے گا تو اپنی خدمت کے عوض اس مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے۔ مثال اس طرح ہے، 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا دوسرا بھائی جو زندہ ہے وہ مزدوری کرتا ہے، رات کو کچھ پیسے گھر لاتا ہے۔ اب جو بھائی مر گیا ہے اس کا کوئی کاروبار ہے، اگر دیہات میں رہتا ہے مویشیاں ہیں یا اس کی کوئی زمین ہے، چھوٹے بچے تو مویشیوں کو نہیں سنبھال سکتے، وہ بھی کھیتی باڑی کا کام نہیں کر سکتے، اور جو بھائی زندہ ہے وہ بھی غریب آدمی ہے، وہ اگر جو کام وہ کر رہا ہے، دیہڑی لگا رہا ہے، اس کو چھوڑ دے اور یتیم کے مال کی حفاظت کرے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو پھر خاندان کے لوگ بیٹھ جائیں گے، اس کو کہیں گے آپ جو وہاں پر چوکیداری کرتے ہو یا دیہڑی لگاتے ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ یتیموں کے مال کی حفاظت کریں، ان کی مویشیاں ہیں یا زمینیں، یہ بالکل ضائع ہو جائے گی ساری چیزیں، یہ چھوٹے بچے تو کام کے نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہاں آپ ان کی خدمت کریں، اس کے عوض میں آپ کو اتنا کچھ دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر اپنے خدمت کے عوض لے سکتا ہے، لیکن بالمعروف کا قید لگا دیا کہ ومن کان فقیرا، جو متولی وہ فقیر ہو، فلیاکل، پس وہ کھائے یتیم کے مال میں سے خدمت کے عوض بالمعروف، بھائی دستور کے مطابق، ضرورت کے مطابق۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پر اس کی دیہڑی تھی جی 500 روپے، اور یہاں پر یتیم ہے، دکان ہے ان کی، باپ مر گیا اور وہاں یہ
दुकानदारी करता है और वहां 500 रुपये ले रहा था, यहाँ पर 2000 ले रहा है, ऐसा नहीं। जो उसका गुजारा है तो गुजारे के साथ काम चलाए। और या ये भी है कि ये जो मुतवल्ली हैं, अगर ये यतीम के माल में से कर्ज ले ले, जो दिहाड़ी वो कर रहा था उसको तो छोड़ दिया, अब यतीम की माल की हिफाजत कर रहा है, तो जी उसके माल में से कर्ज ले लें, और फिर जब यतीम बालिग हो जाए, होशियार हो जाए, वो काम उसके हवाले करे, ये फिर अपनी दिहाड़ी शुरू करे और जो कर्ज लिया था वो थोड़ा थोड़ा अदा किया करे। ये भी एक सूरत है। लेकिन कुरान करीम ने यहाँ पर जो सूरत जिक्र की है ये बहुत आला है कि वमन कान फकीरन फलियाकुल बिल मारूफ। आगे यतीम के मुतवल्लियों को एक और हुक्म है कि जब ये बालिग हो गए, होशियार हो गए, अब इनका माल उनके हवाले करना है। तो फैज़ा दफातुम इलैहिम अमवालहुम, जब उनको उनके माल तुम हवाला करने लगो, फअशहिदू अलैहिम, गवाह बनाओ उन पर। उनका माल उनके हवाले कर रहे हो, 2 आदमियों को गवाह बनाओ, लिखत पढ़ करो, स्टाम्प पेपर पे लिखो कि ये आपका माल मेरे पास था, मैं इसकी निगरानी कर रहा था, इसकी तादाद इतनी थी, अब ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं, ताकि बाद में इख्तिलाफ और झगड़ा न हो। वकफा बिल्लाहि हसीबा, अगर परवरिश करने वाले ने कुछ गड़बड़ किया हो तो फरमाया अल्लाह ताला काफी है हिसाब लेने वाला। तो भाई सूरह निसा में सबसे पहले यतीमों के बारे में अहकामात आ गए, इसलिए कि मुआशरे में यतीमों के साथ बहुत गड़बड़ होता है, उनके माल को मुख्तलिफ धोखों से, मुख्तलिफ तरीकों से हड़प करने की कोशिश की जाती है। आगे फिर मीरास के मसाइल आएंगे।